ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد یہ صفحہ نمبر 67 پہ الفصل الرابع التوحید فی الربوبیت. التوحید فی الربوبیت یستفاد من الکتاب العزیز ان التوحید فی الخالقیت کان موضع الوفاق عند الوثنیین. قال سبحانہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فصل رابع میں ہے جو ہے توحید فی الربوبیت. سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ توحید ذاتی یعنی توحید ذات کے حوالے سے ہم نے بحث کی تھی. اس کے بعد پھر توحید فی صفات میں جب ہم داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے نقطہ بیان کیا توحید فی الخالقیت کے عنوان سے. اس وجہ سے کہ توحید فی ذات میں ٹھیک ہے خدا کا کوئی مثل اور شریک ہے یعنی اس جیسی کوئی ذات ہے، گویا کہ یہ عقلی اعتبار سے محال ہے. دو واجب الوجود ہوں یا دہریہ ہے تو وہ کسی کو نہیں مانتے ہیں، یعنی کسی واجب الوجود کو علیکم السلام وہ نہیں مانتے. اس کے بعد توحید فی ذات کے عنوان سے اس جیسی کوئی ایک اور ذات ہو جو بالکل اس کے برابر ہو. تقریباً گویا کہ میں آپ سے اگر سوال کروں یہ جو لوگ مشرک ہیں یہ مشرک کس عنوان سے ہیں؟ یہ جو خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی ذات میں. تو تقریباً آپ جب بحث کو دقت سے دیکھیں گے تو ان کا شرک توحید فی ذات کے عنوان سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اکثر ہم جاتے ہیں کہیں ادھر ادھر تو سوال کرتے ہیں اگر صاحب یہ جو لوگ ہیں جو ہندو لوگ ہیں مثلا وہ تو خدا کو تو مانتے ہیں، کہتے اللہ ہمارا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مان رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تو خدا پرست ہیں. ٹھیک ہے، وہ توحید فی ذات کے عنوان سے مانتے ہیں، توحید فی ذات کے عنوان سے. اچھا اگلا مرحلہ آئے گا توحید فی صفات میں. تو توحید فی الخالقیت میں سوائے وثنیین کے، البتہ وثنی کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کبھی کبھی جو ہے نا ہم جو دو خداؤں کے قائل تھے، خدائے خیر اور خدائے شر. ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے لیے ہم نے کون سا کلمہ استعمال کیا تھا؟ خاص ایک کلمہ ہم نے استعمال کیا تھا ثنویہ. لیکن بعض الاحیان وثنی بھی ان کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے. اصل وثن کا معنی بت ہے، صنم ہے. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی چونکہ صنم اور کیا کہتے ہیں سنا اس استعمال ہوتا ہے بہت ہی قلیل. تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں وثنی سے مراد وہ والا نہیں ہے جو دو خداؤں کے قائل ہیں بلکہ بت پرست ہے. تو لہذا ثنوی الگ ہے اور وثنی الگ ہے. ثنوی یعنی جو دو خداؤں کے قائل ہیں اور وثنی جو بت پرست ہے. ٹھیک نہیں دونوں ساتھ سے ہے. مشکل یہ ہے نا دونوں ساتھ سے ہے. نہ وہ صنم الگ ہے، صنمی نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وثنی. وثن وہ بھی ساتھ سے ہے. ٹھیک ہے واضح ہے اس طرح جو دونوں میں صحیح ہے. اچھا اگر ہم کہیں کہ یہ جو مثلا مشرک تھے، مشرک توحید فی الخالقیت کے قائل تھے یا خالقیت کے قائل نہیں تھے؟ ان ثنویہ کو رہنے دیں جو خالق خیر اور خالق شر سے ہٹ کے باقی جو مشرک تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ خالقیت میں خدا کو خالق مانتے تھے یا بتوں کو بھی خالق مانتے ہیں؟ مشرک لوگ شرک فی الخالقیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں وہ نہیں کرتے، وہ اصل خالق ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں. جی دقت کبھی کی آپ نے؟ ہم لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مشرک ہیں. کبھی دقت کی ہے کہ مشرک فی ذات ہیں یا مشرک فی صفات ہیں؟ صفات میں ہیں تو خالقیت میں کوئی شرک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے نا وہ مصنف کے اس تحقیق کے مطابق اور باقی جو نظریات میں نے جب دیکھے ہیں اور قرآن مجید پہ آیت ہم دقت کریں گے تو حقیقت میں یہ مشرک لوگ توحید فی الخالقیت میں شرک نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم آواز کہتے ہیں کہ اس عالم کو چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو چاہے انسان ہو جو بھی موجودات ہیں اس میں اس موجود کو خلق کرنے والا واحد اللہ ہے، بت یا کوئی اور چیز نہیں ہے انہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ توحید فی الخالقیت میں بھی کوئی ان کے مشکل نہیں ہے. اس کے لیے دیکھیں مصنف نے ایک آیت پیش کی ہے اور چند آیات جو ہے وہ ہم پیش کریں گے. پہلی آیت یہ آپ آ جائیں متن پہ اور ہم دقت کریں ہماری آسانی ہوگی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں اے میرے حبیب، اگر آپ ان بت پرستوں سے، مشرکوں سے، مکہ کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، لام تاکید، نون تاکید، تو وہ کیا حتماً یعنی اصلاً بدیہی بات ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں، حتماً وہ کہیں گے کہ ان کو خلق کرنے والا خدا ہی ہے، انسان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خالقیت کا جو عنوان تھا اس میں بھی ان کے مشکل نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دو آیات اگر آپ اور نوٹ کر لیں جو میں نوٹ کر کے آیا تھا، مثلاً وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ، اور دوسرا ہے اسی طرح 4-5 آیتیں بالکل سیم ٹو سیم یہی عبارت ہے۔ یہ تھی سورہ عنکبوت کی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سورہ دوسرا جو سورہ ہے سورہ زخرف ہے، اور اسی طرح جو ہے نا سورہ لقمان ہے، لَيَقُولُ اللَّهُ، سیم ٹو سیم یہی عبارت ہے، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم یہی عبارت ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا اضافہ ہے، باقیوں میں اضافہ نہیں ہے۔ تو آپ جتنے بھی یہ سوالات کے انداز کو دیکھیں گے تو قرآن نے خود تصریح کی ہے نا، دیکھیں روایت کی بات تو نہیں ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ معترف ہیں خدا کے خالق ہونے کے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے امر کی طرف۔ اگر توحید فی الخالقیت میں بھی ان کا مسئلہ نہیں تھا تو پھر مشرکوں سے کس بات کا جھگڑا تھا؟ وہ خدا کو الہ بھی مان رہے ہیں، خالق بھی مان رہے ہیں، ساری چیز مان رہے ہیں، تو مشرک ہیں تو کس چیز میں مشرک ہیں؟ کہتے ہیں کہ مشرک جو تھے ان کا جو شرک تھا اور جو توحید کے منافی تھا وہ تھا شرک فی الربوبیت، رب ہونے میں مسئلہ تھا ان کا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے ہم سوال اٹھائیں گے، آیا توحید فی الخالقیت اور توحید فی الربوبیت ایک ہی چیز ہے، رب یعنی خالق، یا نہیں؟ توحید فی الخالقیت شیء اور ایک مطلب ہے، اور توحید فی الربوبیت رب ہونا ایک الگ مطلب ہے۔ مشرکوں کا سارا مسئلہ توحید فی الربوبیت پر تھا۔ اس وجہ سے وہ جو وہابی لوگ ہیں جب ہمارے ذاکروں کی تقریر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو مکے کے مشرکوں سے بھی آگے شرک والے نکلے، کم از کم وہ خالق تو خدا کو مانتے ہیں، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کس نے پیدا کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کی۔ مشرک تو یہ کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت نے جو ہے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کرنے والا علی، زمین کو پیدا کرنے والا علی، سورج کو پیدا کرنے والا، یہ ساری جو ہے نا آپ لوگ تو ان سے بھی ذرا اوپر کے ہو گئے۔ وہ یہاں سے جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کو پیدا کرنے والا نہیں کہتے، بریک لگ جاتی، میں نے کہتے اللہ کو بھی پیدا کرنے والے علی کہیں گے۔ یہ جو ربوبیت ہے وہ عام ہے نا، خالقیت خاص ہے، تو یہ خالقیت اس ربوبیت کے اندر ہے، تو پھر کس طرح جدا کر سکتے ہیں کہ ہم کہ جو ربوبیت کی منکر ہے وہ خالقیت کی منکر نہیں ہے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو خالقیت ہے اس کا مفہوم وسیع ہے، اور ربوبیت کا مفہوم وسیع ہے، خالقیت کا مفہوم جو ہے وہ اس سے خاص ہے، جو اخص ہے۔ ربوبیت عام ہے، خالقیت جو ہے وہ اخص ہے۔ جو اخص کا قائل اس طرح کہہ رہے ہیں نا؟ جی آپ نے یہی جو اخص ہے وہ عام میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ ربوبیت کو جو انکار کرتے ہیں وہ خالقیت کو کس طرح اقرار کرتا ہے؟ صحیح، جو ربوبیت کا منکر ہے تو وہ خالقیت کا کیسے جو ہے نا وہ مقر ہو سکتا ہے؟ ربوبیت میں شرک کا قائل ہے، گویا کہ وہ خالقیت میں شرک کا قائل ہوا نا۔ تو یہ واضح ہو جائے نا کہ ربوبیت جو ہے اخص ہے، یعنی عام ہے، خالقیت اخص ہے، پھر یہ ثابت ہوگا۔ یہ ثابت ہر صفات دیکھیں اب بیان کرتا ہوں، پھر آپ اپنے اشکال کو ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں یہاں پر جو مسئلہ ربوبیت ہے ہم نے واضح کر دیا، خالقیت الگ شے ہے اور ربوبیت الگ شے ہے۔ ربوبیت حقیقت میں مدبریت کی طرف، اس کا عنوان عام کیا ہونا ہے؟ مدبریت، تدبیر امور میں۔ جب ہم تدبیر امور کی بات کرتے ہیں، امور کو تدبیر کرنا، پھر اس میں جو ہے نا وہ ربوبیت آ جاتی ہے اور باقی چیزیں اس کے جو ہے نا وہ ذیل میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تدبیر کی دو قسمیں، ایک مرتبہ تدبیر کلی ہے اور ایک مرتبہ تدبیر ذیلی ہے۔ کلی اور ذیلی کہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو تاکہ مسئلہ مطلب جو ہے نا وہ سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ مشرکوں کے ساتھ مسئلہ ہے تدبیر میں، ربوبیت تدبیر، آپ اس کو تھوڑے سے الفاظ کو رکھیں۔ مشرک جو مشرک ہیں ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ کس میں ہے؟ تدبیر امور میں، ٹھیک ہے۔ تدبیر امور میں وہ خدا کو واحد نہیں مانتے،
ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تدبیر کی 2 قسمیں، تدبیر کے 2 شون ہیں، ایک مرتبہ تدبیر کلی ہے، ایک مرتبہ تدبیر ذیلی ہے. اچھا، مشرکین جو ہے تدبیر کلی میں بھی معترف ہیں کہ تدبیر کلی بید اللہ ہے. یہاں تک تدبیر کلی جو ہے وہ بھی ید اللہ ہے، یعنی ان تمام جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں ان سارے اس سسٹم اور نظام جو ہے وہ بید اللہ ہے. واضح ہے. کلی تدبیر جو ہے نا وہ جس طرح جو ہم کہتے ہیں ایک ملک ہو، اس کا جو ہے نا اوپر سے کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی حاکم ہو، اور باقی جو ذیل والے امور ہیں وہ سنبھال رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، شؤون سنبھال رہے ہیں، تو وہ جو آپ کہیں گے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس جو ہے پورے ملک کی جو ہے نا وہ باغ ڈور ہے. ٹھیک. تو مشرکوں کا یہ مسئلہ بھی کلی والا بھی نہیں ہے. رہی بات جو ہے نا وہ کس تدبیر کی؟ تدبیر ذیلی کی، تدبیر تحتی کی. تدبیر تحتی میں جب آتے ہیں تو یہاں پر یہ مشرک حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک مدبر ذیلی نہیں ہے بلکہ کئی مدبر ہیں. ایک مدبر ذیلی نہیں بلکہ کئی مدبر جو ہیں. اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے جو ہے نا چند چیزیں گنوانا شروع کر دیں کہ خداوند قدوس نے اس دنیا اور اس عالم کو پیدا کرنے کے بعد، یعنی خالق وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح پیدا کرنے کے بعد پیدائش کا جو ہے وہ خلقت کا امر کسی کو نہیں دیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اب جو ہے نا سسٹم جو چلانا ہے، خدا جو ہے نا وہ آزاد ہو کے اپنے امور جو ہے وہ حوالے کر دیے، تفویض کر دیا. تفویض ایک مستقل موضوع ہم اس پر بات کریں گے. یہ لوگ قائل ہیں کہ تفویض کر دیا کس کو؟ اپنے امور، ملائکہ کو، جنوں کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ کواکب کو، ٹھیک ہے، اجرام سماویہ جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ اس پہ ہم بحث کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ مقدس روحوں کو، ٹھیک، اسی طرح جو ہے نا وہ گنواتے ہیں. ملائکہ، جن وغیرہ ہیں، اجرام سماویہ ہیں، اور مقدس روحوں کے حوالے سسٹم کر دیا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ فرض کریں کہ مثال کے طور پہ وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ خدا نے یہ جو تقسیم بندی ہے وہ کس نظام کے تحت اور کیسے جو ہے نا مثلا وہ کہہ دی کہ بھئی اس کے ان کے حوالے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ جو برکت والا کام ہے وہ چاند کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، برکت والا جو ہے نا وہ چاند کے حوالے کر دیا. اس وجہ سے چونکہ برکت والا کام چاند کے حوالے ہے اور چاند جو ہے ہمیں برکتیں عطا کر رہا ہے، تو لہذا کیا ہو گیا؟ ایک مدبر ہو گیا، اور ہم پر احسان کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، مشرکوں کے بقول احسان کر رہا ہے. تو لہذا ہمارے دل میں اس کی عزت ہے یا عزت نہیں ہے؟ عزت ہے. تو لہذا اس کو جھکنا بھی چاہیے. مشرک کہتے ہیں اس کو جھکنا بھی چاہیے. تو لہذا پھر انہوں نے کیا کیا؟ جھکنا جو چاہیے. تو پھر ہم ان کا ایک مشکل یہ تھی، کیونکہ ذہن ان کا جو ہے نا وہ ضیق تھا، تنگ تھا. مشکل یہ تھی کہ اگر ہم چاند کی عبادت کرنا چاہیں مثال کے طور پہ، تو چاند تو ذرا دور ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم مثال چاند کی مثال دے دی. کچھ ایسے اجرام ہیں جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے مثلا. تو عبادت کرنے کا مزہ تب ہے کہ چیز سامنے ہو. عبادت کرنے کا مزہ تب ہے کہ وہ سامنے ہو اور اس کو دیکھیں، ہم اس کو جھکیں، انسان جو ہے نا وہ زیادہ ذرا جو ہے وہ لطف آتا ہے. حضرت موسیٰ کے قصے میں آپ نے نہیں پڑھا جب حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ اتنے مسائل اور فرعون سے بچا کے یوں کر کے من و سلویٰ بھی نازل ہو چکا تھا، کافی انہوں نے معجزات دیکھے تھے. اس کے باوجود جب جو ہے وہ دریائے نیل کا اتنا واقعہ دیکھ کے اس کے باوجود جب کراس کر کے آگے گئے تو دیکھا ایک قوم جو ہے نا وہ بت پرستی بت کر رہی تھی، بت کی پرستش کر رہی تھی. تو یہ لگتا کاش ہمارا بھی اس طرح کوئی دکھنے والا خدا ہوتا نا. خدا تو ہمارا اچھا ہے، بہت جتوا رہا ہے ہمیں، لیکن اس کی عبادت اور اس کا شکریہ اس طرح کوئی دکھنے والا کوئی خدا ہوتا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے. تو لہذا انسانیت کے ذہن کے عنوان سے انہوں نے کہا کہ چاند کی ہم عبادت کیسے کریں. پھر انہوں نے یہاں سے جو ہے نا وہ بت پرستی کا ایک تصور آیا. پھر انہوں نے جو ہے نا ایک بت بنایا. کہا چاند کا بت کیسے؟ پھر چاند کا بت جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کسی انسان کا یا کسی اور چیز کا بت بنا کے بے عنوان چاند جو ہے نا وہ اس کی پرستش کرنے لگے. واضح ہے. اسی طرح انہوں نے تخیلات کیے باقی چیزوں کے. مثال کے طور پہ جب وہ یہ ہم آیت پڑھیں گے جو ہے نا اس آیت میں جب تطبیق کریں گے کہ مثلا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، وہ جو ہے نا ستاروں کی پرستش کرتے تھے. تو پھر یہاں پہ ایک بحث آتی ہے، اس کو ہم وہاں پہ مجھے یاد دلائے گا، میں بحث کروں گا ستاروں کے جو ہے نا وہ عنوان سے. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ یہ لوگ تدبیر فر امور کے ذیلی امور میں چاہتے ہیں کہ خداوند قدوس نے یہ سارا سسٹم جو ہے نا کسی نہ کسی کے جو ہے نا وہ حوالے کر دیا ہے،
اب چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ مقدس روحیں ہوں، حقیقت میں وہی خدا کے مفوض الیہ ہیں جن کے پاس جو ہے نا یہ امور ہیں، مفوض الیہ ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ نقطہ آپ ذہن رکھیں کہ یہ جو بت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بت ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اس کو وہ مفوض نہیں مانتے ہیں، مفوض الیہ، کہ اس نے مثلا رزق دیا ہے، یہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، یہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو وہ خدا نہیں مانتے ہیں، خدا سے مراد یہ رب جو ہے نا وہ نہیں مانتے ہیں، یہ اصلا معقول نہیں ہے خود جو ہے نا، بلکہ کہتے ہیں کہ اصل وہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ خود کو کہ کوئی چیز قریب ہو، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وسیلہ بناتے ہیں، اس کو یعنی اس کو اس کی شکل میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ واضح ہے؟ تو لہذا ان کی مشکل کہاں پہ ہے؟ تدبیر میں۔ یہاں پر پھر ایک جو ہے نا وہ بات آ جاتی ہے، تاریخی حوالے سے آپ جو ہے نا اس کو لے لیں۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمر، ٹھیک، عمر جو ہے نا وہ مکے میں سب سے پہلے جو ہے نا بت پرستی کا رواج کس نے ڈالا؟ مکے میں، باقی تو تھا مثلا مکے کے لوگ چونکہ موحد تھے، پہلے جو ہے نا آ جائیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دین لایا، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں جو ہے نا وہ، تو مکے میں بت پرستی کا رواج کس نے ڈالا؟ بت پرستی، یہ شرک عمر نے جو ہے نا وہ، عمر نے جو ہے نا وہ بت پرستی کا رواج ڈالا۔ البتہ عمر ابن لحی، لام ہائے حسینی کے ساتھ، عمر ابن لحی ہے یا لحی ہے، اعراب وہاں پہ جو ہے نا نہیں تھا، یا لحی ہے یا لحی ہے۔ یہ شخص تھا جو ہے نا وہ سفر کرنے والا تھا، شام کے کسی جو ہے نا دور علاقے سے جب آ رہا تھا تو دیکھا کہ جو ہے نا کچھ لوگ ہیں اور ایک مقدس جو ہے نا عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، اور پھر وہاں پہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور اتنے پیارے پیارے بت بنے ہوئے، مثال کے طور پہ ایک ہمارے جو ہے نا کمیونسٹ آدمی تھے، کمیونسٹ دوست تھے، تو درمیان میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اضافی ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہہ رہا تھا اسلام جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، آرٹ کو نہیں قبول کرتا، یہ جو فنکاری ہے آرٹ کو جو ہے نا اس کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ اتنے پیارے پیارے مکے میں بت تھے، وہ توڑ دیے یار انہوں نے، استغفر اللہ ربی ہوتے، چلے بت پرستی ختم کرتے، یہ بتوں کو آرٹ کے عنوان سے رکھ دیتے، اتنے آرٹ کے دشمن ہیں یہ، دیکھیں یہ اس طرح، وہ کمیونسٹ مسلمان تھا، میوزیم بنا دیتے ہیں، ایک میوزیم بنا دیتے اس طرح کر کے۔ جب یہ کراس کر رہا تھا تو دیکھا کتنے بت ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے نئی چیز دیکھی تھی نا، تو ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مثلا جو فلاں بت ہے، اس سے ہم طلب کرتے ہیں کہ بھائی بارش برسا، تو یہ ہماری دعا قبول کرتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ہمارے کام تو ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یار یہ تو بڑا آسان کام ہے جو ہے نا، ہم تو یہ آنکھیں بند کر کے ایسے ہوا میں دعا مانگتے تھے، اب تو سامنے جو ہے نا یہ آ گیا اس طرح۔ تو انہوں نے کہا چلے ایک بت مجھے بھی دے دیں، وہ جو حبل ہائے دو چشمی کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا بت جو تھا 313 بتوں میں سے، یہ بڑا بت جو تھا یہ شخص جو ہے نا لایا تھا، اور اس نے جو ہے نا مکے کی جو ہے نا چھت پہ رکھ دیا، اور لوگوں کو بتایا، تعارف کرا، آؤ میں آپ کے لیے ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں، اور یہ اس طرح بت ہے۔ اور پھر آہستہ 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 جو ہے نا وہ پھر بتوں کا رواج ہو گیا، حتیٰ کہ یہ جو آپ نے تاریخ پڑھتے ہیں کہ مثلا ہر قبیلے کا الگ سے اپنا ایک جو ہے نا وہ بت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا جو خدا ہے وہ اپنے جو ہے نا لوگوں کے کاموں میں مشغول ہے، ہمیں اپنا ایک خدا ہونا چاہیے، ہماری اپنی دعائیں زیادہ ہیں جو ہے وہ، اس طرح کر کے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ آپ مکے کے مشرک اور باقی ادھر سے ملا کے جو بت ہوتے تھے ہر کام کے لیے الگ، ہر قبیلے کے لیے الگ، مثلا 5000 تک ان کی تعداد جو ہے ملتی ہے، آثار قدیمہ والے بتاتے ہیں 5000 تک جو ہے وہ بت تھے اس طرح۔ تو یہ جو ہے 360 کعبے میں تھے، 313 ہیں، 60 ہیں، 60 360 جو ہے نا صرف کعبے کے تھے، ٹوٹلی کی بات ہم کر رہے ہیں، مثلا جنرلی جو ہے وہ جو بت ہیں چھوٹے چھوٹے خدا جن کو کہیں، حبل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو ہے وہ اس طرح کر کے جو ہے نا یہ بت تھے۔ سب یہاں سے یہ سمجھ میں آ گیا اب تک کہ مشرک جو ہے کب سے انہوں نے وہ شرک شروع کی، اور جو ہے ان کی شرک سے کہاں ہوتی ہے اس میں، لیکن جو اشرف کا سوال ہے وہ ابھی ہاں وہ ابھی تک باقی ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمیں جو ہے نا وہ یہاں تک ہم پہنچے کہ مشرکوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ کس کا تھا؟ توحید فی ربوبیت اور تدبیر کا مسئلہ تھا، نہ کہ توحید فی الخالقیت کا مسئلہ تھا۔ اس کے لیے جو ہم جو ہے وہ چند روایات یہاں پہ پیش کریں گے، میں دیکھتا ہوں اگر روایات میں نے نوٹ کی ہیں وہاں پر تو پھر جو ہے نا وہ بیان کریں گے، ٹھیک۔ دلیل جو ہے نا وہ یہاں سے پیش کرتے ہیں کہ توحید فی الربوبیت الگ ہے، اور مشرکوں کے ساتھ جو ہے نا توحید فی الخالقیت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس میں سے ایک آیت ہے بل ربکم رب السماوات والارض، بل
रब्बुकुम, बल्कि आप इन बुतों की तरफ क्यों जा रहे हैं, पहले मफहूम उसका यही है, बात चल रही है, बल्कि रब्बुकुम, आपका जो रब है, रब की बहस हो रही है, आपका जो रब है, रब्बुस समावाते वल अर्ज़, वो है जो जिसकी रुबूबियत आसमान और ज़मीन वो सब उसकी रुबूबियत करता है। अल्लज़ी फ़तरहुन्न, यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, आपका रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, यानी सिफत लेके आए हैं। रब्बुकुम बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़, अगर रब यहाँ पर खालिक की माना में होता कि आपका रब वो है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, उनको अगर बात बताई जा रही है, कौन सी बात बताई जा रही है, खिलकत की बात बताई जा रही है, तो फिर फतरहुन्न, फतरा भी माना खलक है, तो ये वाला जुमला क्या हो जाता, लग हो जाता, इजाफी हो जाता। इसका मतलब है कि यहाँ पर रब अलग माना में है और जो है वो खालकियत अलग माना में है। उनके यहाँ मुश्किल खालकियत में नहीं थी, तो तभी तो कह रहे थे ना भाई, जिसने ज़मीन आसमान को खल्क किया है वही इनका रब है। तो यहाँ पर मुशरिकों को मुल्तफित किया जा रहा था, न कि खिलकत की तरफ बल्कि रुबूबियत की तरफ। ये आप सर्च कर ले, सूरह अंबिया में है कि बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ अल्लज़ी फतरहुन्न। दूसरी आयत जो है ना, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ठीक है, ए लोगो इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। आप बुतों की इबादत की तरफ कहाँ जा रहे हैं, उसकी इबादत करो जो आपका रब है। कौन सा आपका रब है, अल्लज़ी खलक़कुम, यहाँ पर फिर इस्तेलाह, जिसने आपको पैदा किया, रब भी आपका वही है, न कि जो है ना आपके बुत रब है। जब रब आपका वही है तो फिर इबादत भी उसी रब की करें। तो यहाँ पर भी ये गोया कि इस्तेदलाल किया जा सकता है कि अल्लज़ी खलक़कुम को वो मान रहे थे, इस वजह से खिलकत में उनका कोई मसला नहीं था। इसी तरह जो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप जो है ना वो खुदा के, अपने रब की, खुदा की नहीं, अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है ना वो रब कलमा इस्तेमाल हुआ है, न कि जो है ना वो खालिक कलमा इस्तेमाल हुआ। इसी तरह और बहुत ज़्यादा आप आयत को जो है ना वो सर्च करेंगे तो आ जाएगा इंसान, जो है ना वाज़ेह है। ठीक, एक हमारा मरला तय हो गया, हमने यहाँ तक जो है ना वो समझने की कोशिश की कि रुबूबियत और है, खालकियत और है। मुशरिकों के साथ जो मसला था वो रुबूबियत और तदबीर में था, न कि जो है वो खालकियत में था। वाज़ेह है। इसको यहाँ तक थोड़ा सा हम लेके आते हैं और फिर जो है ना वो आगे बहस को जारी रखेंगे, क्योंकि 2-3 दिन ये बहस जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, आ जाए जो है ना जी इबारत में। ये खालिक और मुदब्बिर में मेरे ख्याल में खालिक आम और ये इसको आप जो है ना इसी तरह पहले रहने दे, जो ना बस को जो है ना वो हम स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे, जो है ना वो आगे आएगा। हाँ, ये आगे नहीं, इसी दर्स में आएगा ये। ठीक, युस्तफ़ाद मिनल किताबिल अज़ीज़ अन्न तौहीद फ़िल खालिकियत कान मौज़िअल विफ़ाक़ इंदल वस्नियीन, यानी बुत परस्तों के यहाँ ये मोरद इत्तिफ़ाक़ था। काला सुबहान वला इंसान तो मन खलक समावाति वल अर्ज़ ला यकूनुल्लाह व मिस्लुहु फ़ी सूरत ज़ुमर फ़ला व काला सुबहान वला इंसान तो मन खलकहुम ला यकूनुल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। ठीक, व अम्मा मसलतु तौहीद फ़ी तदबीर, अलबत्ता जो तदबीर और मुदब्बिर होने का मसला था, फ़लम तकुन अमरन मुसल्लमन इंदहुम, ये उनके यहाँ इत्तिफ़ाक़ी मसला नहीं था। बल शिरको फ़ी तदबीर कान शाइअन बैनल वस्नियीन, ये जो शिरक फिर तदबीर था ये तो मशहूर था बुत परस्तों के यहाँ। असलन शोहरत ही किस बात की थी, किस शिरक की थी, तदबीर वाली शिरक की थी। कमा अन्न अबदतुल कवाकिब, अबदा यानी उब्बाद जो है उसके जो है ना, जैसे बतला हम पढ़ते हैं, जैसे तलब हम पढ़ते हैं, ये उसका जो है ना वो इबादत गुजार जो है वो उसकी जमा है। कौकब की जो इबादत करते थे, व नजूम की जो इबादत करते थे, फ़ी असरे बतल तौहीद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बतल तौहीद, बतल किसको कहते हैं, बहादुर को, ठीक है, पहलवान को। उनके यहाँ जो था कानू मिनल मुशरिकीन फ़ी अमर तदबीर, ये लोग भी अमर तदबीर के मुशरिक थे। शिरक इनका भी अमर तदबीर में था, जनाब इब्राहीम के दौर में ही है। सुकानु या तक़िदुन बिअन्नल अजरामिल अलविया हियल मुतसर्रिफ़तु फ़ी निज़ाम सुफ़ला मिनल आलम, उनका नज़रिया ये था कि अजराम अलविया जो है वो मसलन जो ऊपर वाले निज़ाम है, चाँद सूरज, ये जो है ना कंट्रोल रखते हैं और इनका जो है ना वो तसर्रुफ़ है निज़ाम सुफ़ला फ़िल आलम, यानी ये ज़मीन पे, यानी ज़मीन पर किसका सिक्का चलता है, आसमान वालों का। व अन्न अम्र तदबीर अल कौन व मिनहु अल इंसान, कौन की जो तदबीर है, कौन यानी आलम,
اور اس کون کے اندر خود کون آ جاتا ہے؟ انسان بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. فوّض الیہا یعنی اجرام سماویہ، اجرام علویہ. یہ جو اجرام علویہ ہے ان کی طرف تفویض کیا گیا ہے. فہی ارباب لہذا العالم، اس عالم کے لیے یہی رب ہیں. ومدبرات لہو، اور اس عالم کے لیے مدبر ہیں. لا خالقات لہو، ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اس عالم کے لیے خالق بھی یہی ہیں، یہ ان کا نظریہ نہیں تھا. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَرُدُّهُمْ عَلَيْهِ بِإِبْطَالِ رُبُوبِيَّتِهَا عَنْ طَرِيقِ الْإِشَارَةِ إِلَى أُفُولِهَا وَغُرُوبِهَا. کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب ان کو رد کرتے ہیں بِإِبْطَالِ رُبُوبِيَّتِهَا، تو ان کی خالقیت کو رد نہیں پیش کرتے ہیں، دلیل جو ہے پیش کرتے ہیں، ان کی ربوبیت کو باطل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ وہ افول ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں. یقول سبحانہ حاکیا عنہ، وہ حکایت کرتے ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. جناب ابراہیم جو ہے نا جو آئے ان کے پاس بت پرستوں کے پاس، اور اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں، اس کو اسی بس کر دیں. فلما جن علیہ اللیل، جب جو ہے وہ رات چھا گئی. ٹھیک ہے، جنہ اور جنہ اور جنت اور جنہ سب اس میں جو ہے اس کے چھا جانا، ڈھک جانا اس کے معنی میں ہے. رأى کوکبا، اس نے جو ہے نا وہ ستاروں کو دیکھا. یہاں پر الکوکب نہیں لکھا ہے کہ ایک ستارہ دیکھا مثال کے طور پہ، بلکہ کوکبا اشارہ ہے کہ اس نے ستاروں کو دیکھا. ستاروں کو دیکھا تو بہت جو ہے وہ چمک رہے تھے. ٹھیک ہے، اور وقال ھذا ربی، چونکہ وہ چمک دما رہے تھے تو یہاں پر انہوں نے بحث کی کہ جناب ابراہیم نے کون سا ستارے دیکھے ہوں گے. کہتے ہیں ویسے تو عمومی ہے، کسی ایک پر ہاتھ نہیں رکھا ہے، لیکن اگر تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو ہم جو ہے وہ جو اجرام سماویہ میں سے جو زہرہ ہے، زہرہ ٹھیک ہے، زیادہ چمکتا ہے. ہاں جو زہرہ جو ہے نا وہ جو زیادہ چمکتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس کا نام انگلش میں جو ہے نا کیا تھا، وینس. اس کو وینس بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا مارننگ اسٹار بھی کہتے ہیں. یہ نام اچھا ہے، سب یاد رہنے ہاں، مارننگ اسٹار بھی اس کو کہتے ہیں. یہ چونکہ چمکتا زیادہ ہے اور سورج کے فوراً غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے، پھر جلدی جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. ہمارے اردو سندھی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال جو ہے نا یہ ہاں کتب تو پھر وہ پورا اس کا ہاں وہ اس طرح کا ہاں زہرہ ہی کہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا ذرا پیارا ستارہ ہے نا، یعنی ستارہ تو ویسے ہی پیارا ہوتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں آپ تو ہمارے لیے اسٹار ہیں. ہاں دمدار ان کو جو ہے نا وہ دوسرا کہتے ہیں، وہ دوسرے دمدار ستارے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا پیارا تھا. اور پھر جو ہے نا وہ زیادہ تر جناب کہتے ہیں جناب حضرت ابراہیم نے، اور اس جو زہرہ ستارے کی، اور بعید نہیں کہتے ہیں کہ جو ستاروں میں سے زیادہ جو امیدیں رکھی جاتی تھی، جیسے کہ ہم چاند کے بارے میں ہم نے کہا اس کو ننار کہتے ہیں، اور شمس کو شماس کہتے ہیں. پھر ان بتوں کے نام، ایک کا شماس تھا، ایک ننار تھا. تو اس طرح جو ہے نا بتوں کے مختلف نام تھے. تو اس ستارے کی وہ پرستش زیادہ کرتے تھے اور اس کو زیادہ بابرکت سمجھتے تھے. لیکن اس کے لیے کہ بھئی اب ستارے کی کس طرح، اس طرح جو ہے نا وہ 5 کونوں کی شکل والا بنا کے اس کا اسٹار بنا دیں اور پھر اس کی پرستش کریں. تو ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیسے کہاں سے آیا. تو ایک بت بنایا خوبصورت خاتون کہیں، لڑکی کہیں، لڑکی کی شکل میں بنایا جو ہے نا وہ. بس واجب لباس کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی لباس بھی جو ہے نا وہ نہیں بناتے جو ہے نا. وہ واجب لباس سے مراد شرعی واجب نہیں ہے، بس وہ خاص جگہوں کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو وہ بنا کے پھر اس کی جو ہے نا وہ پرستش کرتے تھے، اس جو ہے وہ بے عنوان زہرہ ستارے کی. تو یہاں پر جو ہے نا رہا کوکبن سے اس وجہ سے نکرہ لایا ہے، لیکن بعید نہیں کہ مراد جو ہے نا وہ وہی جو ہے نا وہ. قال ھذا ربی، کہا کہ یہ جو ہے میرا پروردگار ہے. ربی کا اردو میں ترجمہ وہی ہے پروردگار، پرورش سے. کل انشاءاللہ چونکہ لمبی بحث تھی، خود رب کلمے پہ میں بحث کروں گا، اس وجہ سے آج اس کو جو ہے نا وہ کل کے لیے کہتے ہیں. رب آیا رب ب سے ہے یا رب و سے ہے. ٹھیک ہے، پھر رب کا کیا معنی ہے، اور رب و مثلا ربی کا مثلا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو یہاں پہ رب یا جو ہے نا اس رب والے سے ہے یا رب و والے سے ہے اس طرح. اور اسی طرح جو نا جناب موسیٰ جب جو پہنچے تھے نہیں کس کے پاس ہے بھائی، فرعون کے پاس جو ہے نا، فرعون کے پاس پہنچے تھے تو فرعون نے ان کو ایک تانا دیا تھا، کہا تھا کہ الم نجد کا اربکم یا اربک کا، اس طرح کی عبارت ہے جو ہے نا وہ، کیا ہم نے آپ کی پرورش جو ہے نا وہ نہیں کی تھی. تو یہاں پر بھی رب استعمال ہوا تھا. یہاں پہ رب کس معنی میں ہے جو ہے نا اس طرح باقی جو ہے نا کل ہم اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ. فلما افل،
جب جو ہے وہ افلا بمعنی غاب، افلا کے معنی ہوتا ہے غاب. قال لا احب الافلین، جو غائب ہو جاتے ہیں، جو چھٹی پر ہوتے ہیں نا، ہم اس کی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اصل میں اس میں بہت بحث، کافی ابحاث ہیں. اب آپ کی دلچسپی کا نہیں پتہ کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا کھولا جائے کہ سب کوئی مسئلہ نہیں کھول سکتے ہیں. اچھا، قال لا احب الافلین. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے تو جناب ابراہیم نے کہا ھذا ربی، آیا واقعی دل سے کہا تھا، ولو ایک لحظے کے لیے ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے اور کہا کہ واقعی یہ میرا پروردگار ہے. اگر ایک لحظے بھی کے لیے بھی کہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک لحظے کے لیے ربوبیت سے ہٹ گئے تھے. ہم وہ میں پڑھتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ جو ہے صفا میں مقدر ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں تو کہتے ہیں اگر اس طرح اگر ہم مان لیں جزم کے ساتھ کہا تھا، پھر تو اصلاً جناب ابراہیم، ہم کہتے ہیں کہ نبی کبھی ایک لحظے کے لیے بھی مشرک نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ذرا مشکل ہے. پھر کہتے ہیں پھر اس وجہ سے ان استدلال کو بیان کرنے کے لیے، ان کی بات کو باطل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں لو سلم، ایک اشکال ہے لو سلم، یہ میرا پروردگار ہے، مثلا رب ہے، چلیں چیک کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا. تو پھر انہوں نے جو ہے نا بے عنوان لو سلم کے ذریعے خبر دی تھی. ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا یہ خبر دی تھی کہ یہ میرا پروردگار ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ نہیں لو سلیمہ نہیں تھی، بلکہ یہاں پر جو ہے نا وہ حمزہ کیا ہے، مقدر ہے، اور یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ کیا یہ میرا پروردگار ہے، اور پھر اس کو آپ انکاری لے کے جائیں، اس طرف جو ہے لے کے جائیں، تو لہذا کوئی مشکل یہاں پہ نہیں پیش آئے گی. یا تو تمہید ہے اور مقدمہ ہے باطل کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے دل سے نہیں ہے، یا تو اصل خود یہاں عبارت میں جو ہے نا ھذا ربی جو ہے نا جب استفہام ہے تو پھر اصلاً بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ایک نقطہ یہ. دوسرا نقطہ یہ کہ جب وہ بھائی غروب ہو گیا، پہلے کہتا یہ میرا پروردگار ہے، پھر جب غروب ہو گیا کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. بھائی اس میں کیا نسبت ہے؟ غروب ہو گیا تو آپ کا خدا نہیں ہے. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا استدلال جو ہے نا کس طرف جا رہا ہے؟ کہا یہ غروب ہو گیا اور غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. تو آپ کی پسند تو نہیں چلے گی نا رب میں. مثال کے طور پہ کل کوئی شخص آ کے کہتا ہے جو خدا غائب ہے، غائب خدا کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. غائب ہے میں کیسے جو ہے نا غائب ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو بس اس طرح کہے گا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی اس طرح کر کے. اس کی پسند اور ناپسند یہ کہاں سے آئے گی؟ انسان کی پسند اور ناپسند جو استدلال ایسا کریں کہ ان کے جو ہے نا وہ آگے باطل ہو جائے. آپ کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں آفلین کو، بھئی آپ پسند نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو پسند کرتے ہیں، تو یہ کیسے استدلال بنے گا؟ ملتفت ہیں میری بات کی طرف؟ واضح ہے ایسا؟ اعتراض واضح ہے. اعتراض واضح. ایک چیز واضح ہونی چاہیے بس. اعتراض واضح ہوں گے تو جو جی یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک رب ہے، ایک مربوب ہے. رب اور مربوب. جب رب ہوتا ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کے A to Z، ٹھیک ہے، الف سے لے کے یا تک سارے اس کے جو امور ہیں جتنے بھی ہیں، اس کو کھانا یہ سب اس کو اگر دیتا ہے، تو پھر جو مربوب ہوتا ہے اس کا لگاؤ اور حب تکوینی ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے، رب کے ساتھ ہی اس کا جو ہے نا وہ اٹھنا مرنا جینا یہ وہ، اور پھر جو رب کہے گا وہی کرنا ہے جو ہے نا وہ. جب اس کو آپ رب مان رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی تکویناً اور فطرتاً کہ پھر اس کا ہی ماننا ہے، اس کی ہی بات سننی ہے، اس کے احکام لاگو ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ دلچسپ جو ہے نا سن لیں، شادی شدہ ہے نا سارے یہاں پہ، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو عاشق اور معشوق کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کو یا اس طرح جو ہے نا کو کہتا ہے اور اس کو جو ہے نا رب کا درجہ دیتا ہے، جو ہے نا جو اس کو سب کچھ یہی نظر آتا ہے، اس کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، غلط بھی صحیح لگتی ہے، تو اس کی جو بات بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گویا کہ رب کا درجہ دے رہا ہوتا ہے نا. اس طرح جو ہے نا وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ وہ حب، ٹھیک ہے، حب اتنی ہو جاتی ہے، محبت اتنی ہو جاتی ہے، تو وہ چونکہ یہ کیا ہو گیا، محب ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، محبوب ہو گیا. تو محبوب کی ہر بات جو ہے وہ جب حب ہو اصلا، ٹھیک ہے، کام چلانے والی بات نہ ہو، حب جب ہو تو پھر جو ہے وہ محبوب کی ہر بات جو ہے وہ
پھر جو وہ اچھی لگتی ہے، اس کو ماننا، اس کا احترام اور عزت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، گویا کہ جو ہے نا وہ وہی رب والی بات آ جاتی ہے نا اس طرح. تو یہاں پر بھی یہ حب ہے. مثلا امام صادق علیہ السلام پوچھا گیا حل فی الدین حب، تو امام کہا حل الدین الا الحب. بالکل ٹھیک ہے، یہ حل الدین الا الحب سے مراد ہم اس طرف لے جاتے ہیں، اس کو اس زاویے میں دیکھیں. ہاں اس کو جو ہے وہ اس زاویے میں دیکھیں، اور جو ہے نا تفسیر امثال باقی چیزوں کو بھی یہاں پہ شاید کے طور پہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. تو لہذا ایک ارتباط خاص ہوا کرتا ہے رب اور مربوب کے درمیان. کس کے درمیان؟ رب اور مربوب کے درمیان. یہ جب جو ہے نا وہ افلا ہو گیا، جب یہ آفل ہو گیا تو اس کے اندر ایک نقص سا پیدا ہو گیا، ایک جو ہے نا وہ کمی سی پیدا ہو گئی، اور وہ ایک خوبی ہونی چاہیے تھی کہ اب جو ہے نا یہ جب غروب ہو گیا تو اب میری تربیت کون کرے گا، ٹھیک ہے، میرے امور کون سنبھالے گا مثال کے طور پہ. تو پھر کہا لا احبو، تو وہ جو میرا رشتہ تھا اس سے اب ختم ہو گیا. تو لہذا لا احب الآفلین اس معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، نہ کہ جو ہے نا میری پسند اور ناپسند کی بات نہیں. واضح. فلما رأى القمر بازغا، جب جو ہے نا وہ بازغا یعنی کیا کہتے ہیں، بازغ کہتے ہیں کہ اصل میں طالعا طلوع کی معنی میں ہے، لیکن طلوع اس عنوان سے کہ وہ جو اندھیرا تھا، ٹھیک ہے، اس کو ختم کرتے ہوئے، شک کرتے ہوئے. اصل میں بزق کے معنی ہے شک کا، کسی چیز کو جو ہے نا وہ توڑنا، اس طرح کہنا معنی شک کرنا جو ہے نا. یہاں پہ چونکہ جب سورج نکلتا ہے تو پھر اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، اس معنی میں. یہاں ہم ترجمہ عموماً وہی کرتے ہیں، طلوع کا معنی کرتے ہیں. اور چاند، یہ تو مثال چاند بھی ہے، چاند بھی اس طرح ہوتا ہے. فلما رأى القمر بازغا یعنی جب طالعا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین. کہتے ہیں یہ اس کو دیکھا وہ بھی چلا گیا، اس کو دیکھا یہ بھی چلا گیا، اب اگر خدا میری رہنمائی نہیں کرتا ہے پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. گیا. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. بھئی وہ بھی تو بازغ تھا، یہ بھی بازغ تھا. کہتا ہے یہ چونکہ ماشاءاللہ ذرا بڑا ہے اس سے جو ہے نا وہ. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. آپ جو ہے نا وہ شرک پھر ربوبیت کر رہے ہیں، جن کو آپ رب مان رہے ہیں، یہ جو ہے نا جو شرک ہے، یہ تو ایسے ہیں جن کے ہاں اصلا رب کا نام لینا ہی ان کی جو ہے وہ توہین ہے. لہذا میں آپ سے بری ہوں. ترا انہ علیہ السلام استعمل کلمۃ رب فی احتجاجہ مع المشرکین ولم یستعمل کلمۃ الخالق. رب کا کلمہ استعمال کیا، خالق کا کلمہ استعمال نہیں کیا. للفرق الواضح بین التوحیدین، دونوں توحید فی الخالقیت اور توحید فی ربوبیت الگ الگ چیزیں ہیں. وعدم انکارہم التوحید فی الاول واصرارہم علی الشرک فی الثانی. پہلے کے وہ منکر تھے کہ خالق صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. عدم انکار، یہاں ترجمہ ہم کہیں گے وہ اصلا منکر نہیں تھے کہ خدا جو ہے نا ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا، مصر تھے اس بات پر. اور دوسرے پر اصرار کر رہے تھے کہ ہم اس میں جو ہے حتماً شرک کریں گے کہ ایک رب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں جو ہے نا، اور اپنے اپنے امور ہیں. واضح ہے. ٹائم ہمارے پاس ہے، ختم ہو گیا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ